اور آپ کے بہت سارے اشعار ہیں امام حسین کے متعلق. میں وقت ہو رہا ہے، 5 اشعار آپ کو سنا کر مختصر اس کی تشریح کروں گا. پہلے اشعار سناؤں گا، عربی اشعار ہیں. آپ فرماتے ہیں اخوہ الحسین المجتبی عند ربہ امام البرایا قطبها المتأصل. پھر فرماتے ہیں وبایعہ الابدال الى اہل ولایت وعمی العیون فی الورا عنہ ذہل ملائک اطباق السماء وارضها لطاعته دوما رکوع ومتل وکرسیہ فی عالم الغیب قائما بتنفیذ اقدار الامور مؤکل ولو انہ القا علی الارض بأسہ لصارت حباء او دخانا تبدل. یہ 5 اشعار ہم نقل کر کے لائے ہیں آپ کی شان میں. حضرت علامہ ادیب رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین کی شان میں تقریباً 20 سے زائد اشعار لکھے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ امام حسن کے بھائی امام حسین اللہ تعالیٰ کے پاس مجتبی چنندہ ہیں اور تمام مخلوق کے امام ہیں، بنیادی طور پر قطب ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ سے پہلے والے جو خلفاء تھے وہ خلیفہ بھی تھے، قطب بھی تھے، اور صرف قطب دنیا میں جو سب سے پہلے صرف قطب بنے وہ امام حسین ہے. یہ فرما رہے ہیں آپ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ عام لوگ جب بادشاہت سنبھالتے ہیں تو عام رعایا بیعت کرتی ہے. امام حسین کے ہاتھ پر ابدال اور اوتاد نے، اولیاء اللہ نے بیعت کی ہے. اور فرماتے ہیں مگر یہ منظر سے جن کی آنکھیں اندھی ہیں وہ غافل ہے. یہ منظر سب کو نظر نہیں آتا، گویا کہ علامہ ادیب نے یہ منظر دیکھا ہے، اس لیے فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرے شعر میں فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے تمام طبق کے ملائکہ فرشتے امام حسین کی اطاعت کے لیے جھکے ہوئے ہیں اور تیار کھڑے ہیں. آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ مانا جائے. اور اس کے بعد چوتھے شعر میں فرماتے ہیں آپ کی کرسی، اقتدار کی آپ کی کرسی عالم غیب میں ہے، دنیا کی زمین پر نہیں. عالم غیب میں آپ نے اپنی کرسی جما رکھی ہے امام حسین نے، اور وہاں سے آپ سارے امور جاری فرماتے ہیں جو دنیا میں سارے احکام جاری ہوتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ آپ اگر اپنی طاقت زمین پر ڈال دیتے، میدان کربلا میں اگر آپ اپنی طاقت زمین پر ڈال دیتے تو ساری زمین یا تو ریزہ ریزہ ہو جاتی یا پھر دھواں بن کے اڑ جاتی. ایسی طاقت تھی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال حاضرین کرام، یہ سب باتیں ہم نے آپ کے گوشے گدار اس لیے کی ہیں کہ نیا نیا زمانہ ہے، نئے نئے لوگ آتے ہیں، نئے نئے ویڈیوز چلتے ہیں. یہ ساری باتوں کو سن کر بہک نہیں جانا. یہ آدمی ایک بات بولا، وہ آدمی ایک بات بولا، کوئی صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے. آپ ہماری مت سنیے، ہمارے بڑے کیا کہتے تھے یہ سنیے، اکابر کی سنیے. اس زمانے کے لوگوں کو نہیں دیکھنا. اس زمانے کے لوگ ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. میں کھلی بات کہتا ہوں، ہمارا نمونہ اس زمانے کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے بڑے ہمارا نمونہ ہے. ان کو دیکھیے، ان کو پڑھیے، ان کی سنیے، ان کے طریقے کے مطابق چلیے، کامیاب رہیں گے.